سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک ایک کر کے ان کی حرکتیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور وہ جو شرمناک قسم کے جو فیل کیے ہیں انہوں نے، شرمناک قسم کی جو باتیں کی ہیں، جو مکر و فریب کیا ہے، جو دھوکے بازی کی ہے، سب کچھ قوم کے سامنے آ رہا ہے. ہر چیز پہ یو ٹرن، ہر چیز پہ یو ٹرن، سب قوم دیکھ رہی ہے، کر رہی ہے. میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا. وہ خودکشی آج تک نہیں کی. قوم دیکھ رہی تھی کب کریں گے یہ خودکشی. میاں صاحب آپ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے، یہ آج آپ نے بات اس کو دہرایا، لیکن ہم کیونکہ ہم نے وہ دیکھے حالات جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ ڈسٹرکٹ کلینک میں دے علاج، آپ نے کہا میں جانتا ہوں کہ احتساب کے نام پہ انتقام لیا جا رہا ہے آپ سے. جے ایز بنی جو بھی ہوا اس کیس کو ہم سب نے فالو کیا، جو ماہرین ہیں قانون ہے وہ بھی دیکھتے رہے. لیکن اب نیب وہ تمام الزامات جو ہیں وہ ثابت کرنے میں ناکام رہی اور مریم نواز کی بریت ہوتی ہے. مریم نواز کی بریت کو لے کے آپ کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی رائیں ہموار ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ الزامات جو تھے وہ ایک سیاسی انتقام پر مبنی تھے. اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال آپ نے جو سوال پوچھا ہے بالکل وہ اس کا جواب بھی اس میں آ گیا ہے. لیکن اس میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ انسان چال چلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. اور یہ بھی کہتا کہ یہ بھی سنا ہے آپ نے، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان اپنی تدبیر کرتا ہے، اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. تو پھر فائنل تدبیر تو اللہ کی ہوتی ہے نا جی. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ جی یہ کیا اب ثاقب نثار صاحب خود اپنی زبانی کہہ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے، آڈیو لیک آئی ہے اور وہ آڈیو کو جھٹلا نہیں سکتے، اس کا فورنزک بھی ہو گیا ہوا اس آڈیو کا. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے. اور یہ جو ہے نا وہ اس بندے نے کہا کہ ان کی تو سزا بنتی نہیں ہے. جی آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا. یہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس سے بڑی کوئی ایویڈنس چاہیے جناب، مجھے بتائیں. اور کسی کو کوئی ایویڈنس ہو سکتی ہے؟ شوکت صدیقی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے بڑی کوئی ایویڈنس اور کسی کی ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اپنا آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا اگر آپ کے پاس اپیل آئی. انہوں نے کہا اپیل تو تب آئی ہے کہ پہلے نیب کی عدالت کا ورڈکٹ آ جائے، اس کا فیصلہ آ جائے. تو انہیں نے فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب صرف کوانٹم کا فیصلہ ہونا ہے. کوانٹم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کتنے سال سزا دلوانی ہے. تو جج نے حضور سزا دی نہیں ہے، دلوائی گئی ہے. یہ اس سے زیادہ بڑا ثبوت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. بھائی اتنے کیسز کے سو موٹو لیے جاتے ہیں، سو موٹو نوٹس لیے جاتے ہیں. بھائی اس کا بھی سو موٹو نوٹس لو، اس کا بھی کوئی کہو. یہ 5 سال سے ناانصافی پہ ناانصافی، ناانصافی پہ ناانصافی، ناانصافی پہ ناانصافی، اور کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہے اس کا. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو گواہیاں دے رہے ہیں، خود ارشد ملک صاحب نے یہ کہا، اور اس پہ پھر اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا سر شرم سے جھک جانا چاہیے جو ارشد ملک کہہ گئے. میرا کیس وہیں کا وہیں ہے. کون نہیں جانتا کہ یہ سب فیبریکیٹڈ اور فیک کیسز تھے، کوئی جس میں کوئی اپنا نہ جان ہے نہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اپنا جو ہے وہ ایویڈنس ہے. لیکن سزائیں دے دی کہ مجھے الیکشن سے بھی دور رکھا جائے اور مجھے فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا. اگر آج کہا جا رہا ہے، دیکھیں نا، لائف ڈسکوالیفیکیشن بھی سپریم کورٹ سے ہوئی، اور آج کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑا ڈرکونین قانون ہے اور بہت ہی یہ ڈرکونین فیصلہ ہے. قانون کہیں نہیں ہے، یہ ڈرکونین فیصلہ ہے اور ظلم ہے. تو پھر اس کا ازالہ دیکھیں. یہ سب باتیں قوم تک پہنچنی چاہیے.
میں تو اپنا دکھڑا اور رونا لوگوں تک کبھی پہنچاتا بھی نہیں ہوں، اور میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ مسلسل 5 سالوں سے یہ جو نا ظلم روا ہے، اور ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے میرے بھائی، پاکستان ترقی کر رہا تھا، ترقی کی شاہراہ پہ گامزن تھا، پاکستان دنیا کی ایک ایٹمی قوت تو بن چکا تھا، اب ایک معاشی قوت بننے جا رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، ڈالر 100 روپے کا تھا جب میں پرائم منسٹر تھا، سبزی دال کی قیمتیں، گوشت کی قیمتیں اور عام روزمرہ کی استعمال کی چیزیں لوگوں کی پہنچ میں تھی بڑی آسانی کے ساتھ۔ بجلی ہم لے کے آئے اللہ کے فضل و کرم سے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے، اور پاکستان جو ہے نا وہ موٹر ویز بن رہے ہیں، پاکستان کے اندر خوشحالی آ رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں، اور پھر ان بچوں کو ایک نیا مستقبل نظر آ رہا تھا ملک کے اندر کہ جی انشاءاللہ اب ہمیں بھی اچھا روزگار ملے گا، اور پاکستان کے اندر جو ہم نے یہ دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا، پرامن ملک بنایا۔ لیکن آج ہم کہاں چلے گئے؟ 1 بلین ڈالر کے لیے جا کے ہم دوسرے ملکوں سے بھیک مانگتے رہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سا غیرت مند ملک جو ہے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے؟ میں تو وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اس خطے میں بھی اور دنیا کے اندر بھی ایک معاشی طور پہ بھی ایک مضبوط ملک بنے گا۔ ہم نے دیکھیں، ہماری خدمات ہر شعبے میں ہیں حضور، صرف اپنا جو ہے نا یہ زبانی کلامی میں باتیں نہیں کر رہا،